تو اس میں ثواب ہے، لیکن میری بہن جب نماز کا وقت آئے تو روٹیاں چھوڑ، کچن چھوڑ اور تو اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ ولیمے میں اگر تو میک اپ کر کے گئی ہے تو وضو کر، یہ مت سوچنا میں نے وضو کیا تو میک اپ دھل جائے گا۔ میری بہن اگر اسی وقت تجھے موت آئی تو اس میک اپ کی اوقات کیا ہے، اس سنگار کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے میک اپ دھلتا ہے، دھلتا رہے، کبھی نماز نہیں چھوٹے۔ کوئی روٹی جلتی ہے جلتی رہے، نماز نہیں چھوٹے۔ اگر کسی کے کھانے میں تاخیر ہوتی ہے ہوتی رہے، سب کو مؤخر کر دو، پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ اب سنو جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ جب تک مسلمان مسجدوں سے دور رہے گا، اللہ کی عبادت سے دور رہے گا، اس قوم کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس قوم کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ رات کے 3-3 4-4 بجے تک فلمیں دیکھ کر جاگتے رہیں، سنیما دیکھ کر جاگتے رہیں، سیریل دیکھ کر جاگتے رہیں اور فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہیں اور پھر کہیں مولانا میرا کاروبار اجڑ گیا۔ سن لو، جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو مسجدوں میں آتے ہیں اللہ ان کو برکت بھی دیتا ہے اور ان کو روزی بھی دیتا ہے، اور جو مسجدوں میں نہیں آتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کا گھر چھوڑ کر نہ کسی کہیں پناہ ملی ہے کسی کو، نہ آپ کو مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ یوٹیوب کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، فیس بک کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، آپ دوسرے کاموں کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ میرے عزیز، آپ دوستوں کے پاس جاتے ہو تو درود شریف پڑھیں، نعرہ تکبیر، درود شریف، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ لگانے کوئی موقع نہیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ۔ درود شریف سب مل کے پڑھے تو کتنے ہزاروں درود حضور پہ پہنچیں گے۔ ایک بار درود اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ تو یاد رکھو، ایک دوست، اس دوست کے پاس جا کر ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دوست آپ کا کتنا با وفا ہے۔ نمبر 1، دنیا میں پہلے تو اہل وفا ملتے نہیں، مشکل ہے، اور اگر کوئی با وفا مل جائے تو وہ دوست آئے گا کہاں تک؟ توجہ کرنا، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میرے عزیز، میرے نوجوان، تو وہ زیادہ سے زیادہ تیرے قبر کے دہانے تک آئے گا اور تجھ پر منو مٹی ڈال کر ایسے پلٹ کر چلا جائے گا جیسے تجھے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی، وہ دوست جو تیرے منہ پر منو مٹی ڈال کر تجھ سے ہمیشہ کا رشتہ توڑ کر واپس چلا جائے گا، اس دوست کے لیے تو گھنٹوں ٹائم نکالتا ہے، اور وہ اللہ جس کی رحمتیں قبر کے اندر بھی تیرے لیے کام آنے والی ہے، میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں نہ روشنی جا سکتی تھی، نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی پہنچ سکتا تھا، نہ باپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، نہ ماں کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا، مجھے بتاؤ وہاں پر ہمیں کھلایا کس نے؟ وہ رزاق کے مطلق خدائے وحدہ لا شریک نے کھلایا۔ اس کے ساتھ اتنی جفاکاریاں، اتنی بے وفائیاں کہ سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ اور کچھ تو اتنے دیدہ دلیر ہو گئے، کہا مولانا ہم نماز پڑھے نہ پڑھے رسول اللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ سن لو، نماز کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو فریب دینے والوں، اپنے آپ کو مکر میں مبتلا کرنے والوں، اچھی طرح یاد رکھنا، میرا ایمان ہے میرے نبی مالک جنت ہے، میرے نبی مالک کوثر ہے، وہ جس کو جو چاہے دے سکتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یقیناً میرے آقا جس کو جو چاہے عطا کر
کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، مگر سن لو اپنے آپ کو فریب نہ دینا۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، ظہر کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہ کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں، عصر کی نماز میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے خدا کے سجدوں سے دوری اختیار کرنے والوں، مغرب اور عشاء میں دوستوں کے ساتھ اولا پاڑ میں لہو و لعب کے اندر اپنا وقت برباد کرنے والوں، جس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، وہی رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز کو چھوڑو گے تو نہ رسول اللہ کے دامن میں پناہ ملے گی، نہ خدا کے دامن رحمت میں پناہ ملے گی۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا، سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، کیونکہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برس رہی ہوتی ہے، جو اس کے بازو میں بیٹھے اس پر بھی اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے تو بے نمازی کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ ادھوری آدھی روایتیں لاتے ہو اور خوش فہمی میں گرفتار رہتے ہو۔ سکیت والو میری بات کا برا مت ماننا، میں تمہارا دشمن نہیں، لیکن معراج مصطفیٰ کے اس موقع پر میں تمہاری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، اپنے اس خادم فقیر قادری کی فریاد سن لو، خدا کے لیے سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، کچھ بھی ہو، کبھی نماز مت چھوڑنا، کیونکہ نماز چھوڑ دو گے تو رسول اللہ کی نسبتیں کمزور ہو سکتی ہے، دامن رسالت ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آئیے ذرا اس سے بڑی بات سن لیں۔ میرے آقا نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، اگر میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ خواتین اسلام، عورتوں کا حال کیا ہے؟ ان کو زیورات سے پیار ہے، انہیں کپڑوں سے پیار ہے، ان کو شادیوں میں شرکت سے پیار ہے، ان کو ولیموں میں شرکت سے پیار ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں، تم بھی یاد رکھو، آپ بہت ڈینگے مارتی ہو نا، میرا شوہر تو کروڑ پتی ہے، میرا شوہر تو اربوں پتی ہے، میری بہن شوہر اور کی تو شریک حیات ہے بس۔ ہاں بہت قصے گڑے آپ نے لیلا مجنو کے، شیرین فرحات کے، میں نے بھی ممتاز اور شاہ جہاں کو تقریروں میں خوب بیان کیا، کرتا بھی ہوں، آگے بھی کروں گا، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، کوئی اپنا جو ہے بس صرف دنیا کی حد تک، اگر وفادار ہے تو دنیا کی حد تک، ورنہ لوگ تو دنیا میں بھی وفادار نہیں ہیں۔ لوگ ملک سے پیار کرنے نکلے، بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگے۔ لوگوں کا حال تو یہ ہے، وفا لوگ کرتے کس سے ہے آج کل؟ سب سے مہنگی چیز دنیا میں اور مشکل چیز ہے وفا۔ وفا، اور اگر وفا مل بھی جائے تو صرف جیتے جی۔ آج میری بہنیں شوہر کی دولت پہ اترا رہی، نئے کپڑوں پہ اترا رہی، زیورات پہ اترا رہی۔ میری بہن، جس دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا، تیرا شوہر بھی تیرا نہیں رہ جائے گا، اور تو بھی اپنے شوہر کی نہیں رہ جائے گی۔ یہ دنیا ہے، اس لیے کب تک روٹیاں بیل بیل کر کے نماز کا وقت ضائع کرو گی؟ شوہر کے لیے کھانا بناتی ہو، بچوں کے لیے بناتی ہو، ساس سسر کے لیے بناتی ہو، بہت اچھا ہے۔ جو عورتیں گھر کا کام کاج خوشی خوشی کرے، اللہ ان عورتوں کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مرد تو جہاد کرتے ہیں، ہم گھر میں بیٹھی رہتی، ہمارے لیے جہاد نہیں۔ آقا فرماتے گھر کا کام کاج کیا کر، اللہ اسی میں تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عورتوں کو اس میں ثواب ہے، لیکن میری بہن جب نماز کا وقت آئے تو روٹیاں چھوڑ، کچن چھوڑ، اور تو اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ ولیمے میں اگر تو میک اپ کر کے گئی ہے تو وضو کر، یہ مت سوچنا میں نے وضو کیا تو میک اپ دھل جائے گا۔ میری بہن، اگر اسی وقت تجھے موت آئی تو اس میک اپ کی اوقات کیا ہے، اس سنگار کی حیثیت
کیا ہے، اس لیے میک اپ دھلتا ہے دھلتا رہے، کبھی نماز نہیں چھوٹے، کوئی بیوٹی جلتی ہے جلتی رہے، نماز نہیں چھوٹے، اگر کسی کے کھانے میں تاخیر ہوتی ہے ہوتی رہے، سب کو مؤخر کر دو، پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ اب سنو سنو، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ میرے آقا نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، جب تم دعا کرو تو یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں محروم مت کر اور ہمیں بدبخت مت کر۔ کیا مت کر؟ محروم مت کر اور ہمیں بدبخت مت کر، نہ ہم محروم ہوں نہ ہم بدبخت ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا، آقا یہ محروم کون ہے اور بدبخت کون ہے؟ آپ کہتے ہیں نا یار وہ کماتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، بدبخت ہے، لوگ کہتے ہیں ایسا۔ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے تو مفتیان کرام بتائیں گے، میں کوئی مفتی نہیں، میں تو آپ کا بھائی ہوں آپ کا خادم ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، رشتے نہیں آتے کہتے بدبخت ہیں، بیوی مر گئی تو کہتے بدبخت ہیں، شوہر مر گیا تو کہتے بدبخت ہیں، لیکن حضور کے نزدیک بدبخت کون ہے؟ بدبخت حضور کس کو کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ دعا کرو اللہ تمہیں محرومی سے اور بدبختی سے بچائے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محروم کون ہے بدبخت کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے وہ محروم بھی ہے اور وہ بدبخت بھی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ اپنے بچوں کا مستقبل درست کرنا ہے، انہیں نمازی بناؤ۔ اپنی بچیوں کا مستقبل بہتر کرنا ہے، انہیں نمازی بناؤ۔ عہد کرو کہ کیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میں نے کیا بات عرض کی تھی کہ بے ادبی کے دو طرح کے پہلو نکلتے۔ نمبر ایک کہ نبی کی بات کو نہ ماننا، یہ بھی ایک بے ادبی کا پہلو نکالتا ہے، اور اس کی تشریح میں نے تھوڑی سی عرض کر دی، ٹھیک۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ نبی کی شان میں ایسے کلمات کہنا جو نبی کے شایان شان نہ ہو۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ مصباحی صاحب ان کے بارے میں کوئی کہے کہ یار یہ تو بندہ میری طرح ہے، کیا کہیں؟ یہ مصباحی صاحب تو میری طرح ہے، مبارک صاحب میری طرح ہے، اس کا کیا مطلب نکلا؟ یہ مصباحی ہے، مبارک پور اشرفیہ سے فارغ عالم ہے، اب ان کو کوئی پان دکان چلانے والا کہے کہ میری طرح ہے تو اس کے دو مطلب نکلے۔ توجہ کرنا، غلط کہوں تو آپ ابھی اٹھ کے بات کر سکتے ہیں یا جلسے کی بات کر لیں، اگر آپ بہت زیادہ باادب ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ آپ جلسے کے بعد ہی کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، رکاوٹ نہیں ہوگی، میں آپ کو بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دو مطلب نکلے، بلکہ آپ سمجھ سکتے ہیں، میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ نمبر ایک کہ آپ بھی مصباحی ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ تو میری طرح ہے میں ان کی طرح، مطلب آپ بھی مصباحی ہو، عالم و اشرفیہ میں پڑے ہوئے ہو، ایک مطلب تو یہ نکلا۔ اور دوسرا مطلب کیا نکلا کہ جیسے میں پان دکان چلاتا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا، ویسے ان کو بھی کچھ نہیں آتا۔ یہی مطلب ہوگا، دو مطلب نکل رہے ہیں، ایک یہ، ایک یا آپ بھی عالم یا یہ آپ کی طرح ان پڑھ، یہی مطلب ہوا اس کا۔ بولو بھائی میں زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں نا، میری عادت نہیں بلوانے کی، بولو زبردستی نہیں کر رہا ہوں، یہ مطلب نکلا کہ نہیں؟ دو، یہ میری طرح مطلب کیا کہ میں بھی عالم یا یہ بھی ان پڑھ، یہی مطلب ہوا۔ اب اگر کوئی نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی میری طرح، تو مطلب اس کے کیا نکلتے ہیں؟ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ میں نبی نہیں ویسے یہ بھی نبی نہیں۔ بولو یہ بھی کفر ہوا اس اعتبار سے، یا پھر یہ کہ جیسے یہ نبی ہے ویسے میں بھی، بولو کتنا بدترین معنی بنتا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان نے اسلام کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک کسی مومن نے نبی کو اپنی
اپنی طرح بشر نہیں کہا، جب جب بھی اپنی طرح بشر کہا گیا کافروں نے نبی کو اپنی طرح بشر کہا، مومنوں نے نہیں کہا۔ اور مومنوں نے کہا تو کیا کہا؟ مومنوں نے کہا تو یوں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بولو وہ ہماری طرح بشر کیسے؟ اس پر 100 سال سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں امت کو اتحاد کی ضرورت ہے میرے بھائی، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس امت کو متحد کرو، ایک ہی انداز ہے، ایک سادہ سیدھا انداز۔ پوری قوم متحد کیسے ہوگی؟ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ سب آ جائیں۔ ابو بکر نے جو کہا صدیق اکبر نے وہی سب کہو، مولا کائنات نے جو کہا سب کہو۔ اور مولا علی نے کیا کہا؟ حضور نے ان کو اپنا بھائی کہا۔ اچھا حضور نے ان کو بھائی کہا، لیکن انہوں نے پلٹ کر پوری زندگی کبھی نبی کو بھائی، بولو کبھی بھائی، بلکہ کیا کہا بتاؤں؟ جب مولا علی یمن گئے، یمن ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی کسی اجنبی علاقے میں جاتا ہے تو لوگ اس کا تعارف کراتے ہیں، تو مولا علی پہلی بار یمن گئے، جیسے آپ کے سکیت میں آیا تو علماء کرام نے، ہمارے شکیل بھائی نے بڑی بڑی باتیں میرے بارے میں کہہ دی، حالانکہ میں اس قابل نہیں، لیکن پھر بھی تعارف کرانے کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہے۔ لیکن مولا علی کے لیے تو ہو بھی نہیں رہی تھی بڑی باتیں، کیونکہ وہ تو بڑے تھے ہی۔ اور لوگ کیا تعارف کرا رہے تھے؟ یمن والو یہ اخی رسول ہیں، یہ زوج بطول ہیں، یہ حسنین کے بابا ہیں، یہ فاتح خیبر ہیں، یہ فاتح بدر و حنین ہیں، یہ باب مدینۃ العلم ہے، یہ خاتم الولایت ہے۔ مولا کائنات بیٹھے دے گا تو چپ رہے، اب میں اپنا تعارف کراتا ہوں کہ علی کون ہے۔ تعارف کرانے والے تو چپ رہے، میں آج بتاؤں گا یمن والوں کے کہ علی کون ہے۔ تو مولا علی کھڑے ہو کر کہتے سن لو علی کا تعارف، انا عبیدم من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا سا غلام ہوں۔ یہ صحابہ کی بولی ہے، یہ بولی صحابہ کی ہے۔ حضور اپنی طرح بشر ہو ہی نہیں سکتے، اس پہ بات بہت چل سکتی ہے، میں زیادہ لمبی نہیں کرتا۔ امت متحد ہوگی اسلاف کے عقیدے پر، صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر، اولیاء اللہ کے عقیدے پر۔ اور آپ سے کہتا ہوں یار وہ بشر تو ان کی حقیقت ہے ہی نہیں، یہ تو لوگ چکر میں ہیں کہ وہ بشر ہیں۔ ہاں حالانکہ ہم ان کو بشر مانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن یہ ان کی حقیقت نہیں ہے۔ ان کی حقیقت پر قدرت نے بشریت کا پردہ ڈال کر ان کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، توجہ کرنا ذرا دھیان دینا، معراج کی بات چل رہی ہے۔ دیکھو اگر نیرا بشر اگر فرشتے کو دیکھ لے، آپ کی توجہ تھک تو نہیں گے نا؟ ابھی بہت اچھی گفتگو آپ کو سننا ہے، بولو تھکے تو نہیں نا آپ؟ ہاں لیکن معراج کی بات آتی ہے تو جبریل تھکتے ہیں، آپ اور میری حیثیت کیا ہے؟ میرے امام کہتے تھکے تھے روح امی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ تو آپ سے کہتا ہوں جو نیرا بشر ہوگا، مکمل خالص بشر ہوگا، پیور بشر ہوگا، وہ فرشتے کو دیکھ کر کے زندہ رہ سکے گا؟ بولو بھائی، ارے لوگ فرشتے کو دیکھتے نہیں، اور اگر فرشتہ نظر آ جائے تو آنکھیں کھلی کے کھلی رہتی ہے، بند کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر بہو آ کر بند کرتی ہے، بیٹے آ کے بند کرتے ہیں، بھتیجے آ کے بند کرتے ہیں نا۔ وہاں فرشتے کو ایک بار دیکھا تو آنکھیں بند کرنا بھول گئے۔ اور یہ کیسا بشر ہے کہ جو خدا کو دیکھ رہا ہے اور آنکھیں بھی جھپکتی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں بھی ٹیڑھی نہیں ہوتی، پلک بھی جھپکتی نہیں، ٹک ٹکی باندھ کر جیسا کہ دیکھنے کی شان تھی ویسے میرے نبی خدا کا دیدار کرتے رہتے۔
دیدار کرتے رہے خدا کا، کیونکہ وہ لباس بشر میں آئے تھے۔ اور اللہ نے ان سے کیا کہا؟ ایک مزے کی بات کر دوں آپ کے سامنے، وہاں بہت سی باتیں ہوئی، قرآن کہتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے بندے کو کی۔ اب اللہ نے جو باتیں کرنی تھی کی، وہ جو بہت سی باتیں ہوئی کسی کو نہیں پتا، کچھ پتا چل گئی، تو ان میں سے ایک بتاتا ہوں آپ کو۔ چلیے اگر وقت رہا تو دو بتا دوں گا وہاں کی باتوں میں سے، ہم اپنی مرضی سے نہیں لائے، کتابوں میں لکھا، اپنا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، پیارے محبوب تو جانتے ہیں کہ میری سلطنت کا بادشاہ کون ہے، میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ دولہ کیا کہا؟ اے پیارے محبوب تجھے پتہ ہے میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ تو اس وقت حضور نے ادب کیا، جواب نہیں دیا، تو کہا چل محبوب او پیارے حبیب تجھے دکھاؤں کہ میری سلطنت کا دولہ کون ہے۔ اللہ نے کس سے کہا؟ اپنے محبوب سے کہا تجھے دکھاؤں کہ میری سلطنت کا دولہ کون ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک پردہ تھا، حجاب تھا، ہٹایا گیا، اور جب حجاب ہٹا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہاں میری تصویر موجود تھی۔ فرمایا محبوب یہ دیکھ میری سلطنت کا دولہ یہ ہے۔ اسی کو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، آل رسول، اولاد غوث اعظم۔ میں بات مکمل کروں بس علماء اکرام سے گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائے، ورنہ اسٹیج یہ جنبش کر رہا ہے اسٹیج آپ کا۔ علماء اکرام سے بڑے ادب کے ساتھ میری گزارش ہے تھوڑا پیچھے ہو جائے، آپ لوگ پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے تمام علماء اکرام، تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائے، اسٹیج تھوڑا سا ہل رہا ہے بھیا۔ آپ تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں بیٹھ کر کے، بلند آواز سے آپ درود شریف پڑھیں۔ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو یاد رکھیے اللہ نے اس طرح اپنے محبوب کو اپنی سلطنت کا دولہ اس شان سے دکھایا جس کو استاد زمان مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں بیان فرمایا کہ محبوب یہ میری سلطنت کا دولہ ہے، اور پھر حضور فرماتے وہاں میری تصویر موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ماتے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، کہاں ماتا کہاں اور دیکھنا کیا، بلکہ یوں کہہ لے کہ ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی، اور یہی ہوا۔ اور اسی کو میرے امام فرماتے ہیں گیا کون لے گیا کون، دیکھا کس نے دکھایا کس نے، تو فرماتے ہیں آسان لب و لہجے میں کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضور آئے کہاں سے تھے، گئے کہاں، تو یہ شان بیان کرتے کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے، اس لیے اپنے نبی سے وابستہ رہو، حضور کی عظمت کو مانو، حضور کی عزت کرو، حضور کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، اپنی نسلوں کو قدم ناز مصطفیٰ سے وابستہ رکھو۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ رکھنے کے مشن کی عظیم تحریک سنی دعوت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہیں۔ آپ دور نزدیک سے جہاں سے تشریف لائیں، میری گزارش ہے ہمارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عشق مصطفیٰ کے احیاء کی یہ تحریک، عشق مصطفیٰ کو دلوں میں زندہ کرنے کی یہ تحریک، جیسے اقبال نے کہا تھا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اسی مشن کے ساتھ یہ تحریک آپ کے درمیان ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں اس کی برانچز قائم کریں، شاخیں قائم کریں، تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، اور اگر یہ تحریک احیاء عشق رسول کا یہ سب کام کر رہی ہے تو اس کا پورا پورا صحرا
چہرہ اگر کسی کے سر جاتا ہے تو عصر حاضر کا وہ ایک عظیم عاشق رسول جس کو مفتی اعظمین جیسا نوری پیر مل گیا اور اس نوری نے ان کو نوری بنا دیا. حضور تاج الشریعہ کے 2 مصرے اس سلسلے میں نوریوں کے حوالے سے مجھے بہت پسند آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا نوری جو ہے، تیرا نوری وہ ہے جس نے بنائے ان گنت نوری. تیرا نوری وہ ہے جس نے بنائے ان گنت نوری. تیرا قطرہ وہ ہے جس سے ملا دھارا سمندر کا. تیرا قطرہ وہ ہے جس سے ملا دھارا سمندر کا. تو الحمدللہ ایسے عاشق رسول کی قیادت میں ہم کام کر رہے ہیں اور اب زیادہ کوئی گفتگو ہو بھی نہیں سکتی، بہت دیر ہو چکی اور آپ لوگ اصل میں حضرت قبلائی کو سننے کے لیے آئے ہیں. میں پورے ہندوستان میں جب حضرت تشریف لاتے ہیں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ہمارے حضرت سے سیکھتے ہیں اور آپ کو آ کر بتا دیتے ہیں، اور جن سے سیکھا جاتا ہے تو ان کے سامنے جو ہے وہ سبق سنایا جاتا ہے، تقریریں نہیں کی جاتی. حضرت تشریف لا چکے ہیں. ہم بغیر کسی تاخیر کے حضرت کا وہ عظیم ناصحانہ خطاب، مفکرانہ خطاب جس میں انشاءاللہ مدبرانہ حکمت والی باتیں بھی ہوگی، آپ اس کو بہت سنجیدگی سے سماعت کریں. امید ہے کہ اہل سکیت انشاءاللہ تعالی جیسے سنجیدگی کے ساتھ سن رہے تھے ویسے سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضرت قبلہ امیر محترم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں اور جو وہ درجنوں نعتوں کے ماشاءاللہ جو وہ تخلیق کرنے والے بھی جنہوں نے اپنے کلام لکھے، بڑے خوبصورت کلام ہیں جس میں آپ نے حضور کی بات کی ہے تو اپنے لیے کچھ دنیا مانگنے کی بجائے انہوں نے دل کو سنوارنے کی بات کی ہے. فکر رضا کی ترجمانی کے کہتے ہیں کہ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا. اور اپنے لیے نہیں مانگا، وہ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام والی فکر لی. عرض کرتے ہیں کہ جتنے مومن پریشاں داتا سب کی بگڑی کو بناؤ آقا. اور پھر اس کے بعد سونے والا سکون کی نیند مانتا، انہوں نے کہا شوق دیدار میں سوؤں جس شب اپنا دیدار کراؤ آقا. اور پھر کہتے شاکر رضوی ہے آسی شاہاں مشدہ بخشش کا سناؤ آقا. تو ماشاءاللہ ایسے عاشق رسول آج ہم ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور پہلی مرتبہ ان کا خطاب بھی اہل سکیت کی کانوں سے جو ہے وہ بالمشافہ ٹکرانے والا ہے. آپ نے کے جو وہ یوٹیوب کے ذریعے سے اور سیڈیز کے ذریعے سے اور دیگر انٹرنیٹ کے ذرائع سے آپ نے حضرت کا بیان سنا ہوگا، کیونکہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں حضرت کی آواز نہ پہنچی. سب سنتے ہیں لیکن بالمشافہ آپ کو پہلی مرتبہ سننے کا شرف بہت لوگوں کو مل رہا ہوگا. تو حضرت قبلہ کا خطاب آپ سماعت کریں اور رکیں، دعا تک رکیں، دعا میں شریک ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ جو میرے وہ احباب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا رہنما مل جائے، رہبر مل جائے، قائد مل جائے، اچھا پیر مل جائے، تو ان کے لیے بھی اچھا موقع ہے. حضرت قبلہ سلسلے قادریہ کے قادری سلسلے کے شیخ طریقت بھی ہیں. اگر آپ قادری برکاتی سلسلے میں مرید ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہو سکتے ہیں. کسی کو حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے، اپنی اپنی ظرف کی بات ہے. پیر پسند پر ہوتا ہے، کسی کے حکم پر نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے آپ اگر ہونا چاہتے ہیں تو بہت برکت کی چیز آپ کے لیے ہوگی انشاءاللہ. تو آئیے، وقت تو بہت ہوا ہے، ہم بہت تاخیر کرنے کے بعد مقرر خصوصی کے بارے میں رسمی طور پہ کہتے ہیں اب بغیر کسی تاخیر کے، ساری تاخیر کے بعد اب بغیر کسی تاخیر کے ایک رسم ہو چکی ہے. لیکن آئیے خوشیوں میں اللہ کا ذکر کریں، حضرت کا استقبال کریں. کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. اتنی سنجیدگی تو نہیں ہونا چاہیے، نعرہ تو لگنا چاہیے کہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.